بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمراہی کا عبرتناک واقعہ۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں اپنے رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ کیا۔ کوئی استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلعم نے استخارے کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی سے روک دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدیہ کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی تخویف اور قوم کی آزاری اور تضرع بہت زیادہ ہوئی، نیز بیوی کی ہٹ حد سے زیادہ ہوئی، اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا مقام حسبان، جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعم بجبر اس کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعائیں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بد دعا کے جو الفاظ و کلمات موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ بلعم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔
بلعم کی بتائی ہوئی چال۔ بلعم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین لشکر میں بھیج دو، اور لڑکیوں سے یہ کہو کہ کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا۔ بلعم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے ہیں، طویل عرصہ گزر گیا۔ ان کا بدکاری میں مبتلا ہونا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا، اور سوئے اتفاق کہ ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا، مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا، اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا، اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں گو خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے، مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے جس کو اللہ رب العزت علم عطا فرمائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار ہو جائے اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے۔ نیز اس میں اہل نظر و فکر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ چند کی نشاندہی کی جاتی ہے جو بہت اہم ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔